السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ حضرات خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین، گونزو شہر میں صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک منسوب کیا گیا مزار ہے۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، پھر اس کے اندر وہ بھی آ جائے گا کہ ان کا انتقال کہاں پہ ہوا اور ان کی قبر کہاں پہ بنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور معروف صحابی رسول ہیں، فاتح ایران ہیں۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے اور خاندان قریش کے ایک بہت ہی نامور شخص جو کہ یہ خود جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ پرانی بہت قدیم جو ہے قبرستان ہے، یہ دیکھ رہے ہیں اندر بہت قدیم قبریں ہیں، اور یہ جو چائنیز مسلمان اور جو پرانے یہاں کے باشندے تھے ان کی قبریں ہیں۔ اور آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال خاندان ہے، اس لیے آپ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی ہیں۔ حمزہ بن ابی مطلب کی والدہ آپ کی سگی پھوپھی تھی۔ مدینہ سے ہجرت کرنے سے پہلے 30 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، اور جس وقت وحی کا سلسلہ شروع ہوا اس کے 7ویں روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب لانے پر مشرف با اسلام ہوئے اور عمر بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے، محافظ رہے، خصوصی طور پر آپ کی حفاظت کے فرائض انجام دیے۔ یہ جو پوری اس علاقے کی ہسٹری، جو پوری اس مسجد کی جو ہسٹری ہے وہ یہاں پہ چائنیز زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ 3 قبور ہیں، یہ 3 قبریں ہیں۔ اب ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ صحابہ تھے، اب کون سے تھے، کیا نام تھا، یہ نہیں پتا، ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے۔ باقی آپ دیکھیں کہ بہت بڑا ایک کوٹ گارڈ ہے۔ آؤ بھائی دیکھیں لکھا ہے روضہ ابی وقاص۔ اب ناظرین، اب یہ کون سے ابی وقاص ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں یا ابو وقاص؟ ابی وقاص کوئی اور صحابی رسول ہیں، اس پر لیکن غیر مستند روایت یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، کیونکہ ان کی مستند روایت کے مطابق ان کا انتقال مدینہ میں ہوا اور ان کی قبر جنت البقیع کے اندر ہے۔ باقی یہ اور کوئی دوسرے صحابی ہیں، آئیں اور یہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ابتدائی اسلام ہی میں جبکہ ابھی ان کی عمر 17 برس تھی، یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں شریک رہے۔ دیکھیں، السلام علیکم یا القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم تبعنا انشاءاللہ بکم لاحقون ویرحمنا اللہ منکا ومنکم یغفر اللہ۔ یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار پر تیر چلائے۔ ہم لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس حال میں جہاد کیا کہ ہم لوگوں کے پاس سوائے ببول کے پتوں اور ببول کی پھلیوں کی کوئی کھانے کی چیز نہ ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم سدد سہمہ وعجب دعوتہ، اے اللہ تو ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما دے اور ان کی دعا کو مقبول فرما۔ ناظرین، اس وقت میں بہت ہی مبارک جگہ پہ موجود ہوں، اور یہ جگہ ہے چائنا کے اندر ایک شہر ہے جس کو کینٹن کہا جاتا تھا اور جس کو اب گونزو کہا جاتا ہے، چائنیز زبان میں گونجو، ویسے اس کو گونزو کہا جاتا ہے۔ میرے پیچھے جو آپ ایک بلڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ عمارت جو ہے اس کے اندر ایک صحابی رسول نام لکھا ہوا ہے ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص نہیں لکھا ہوا، ابی وقاص لکھا ہوا ہے۔ تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اور یہاں مختلف آپ قبور دیکھ رہے ہیں، یہ قبور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ صحابی رسول یہاں کیسے تشریف لائے اور یہ کیا آئے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کا مزار ہے، لیکن غیر مستند روایات ہیں۔ مستند روایت یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور ان کی تدفین بھی جنت البقیع میں ہوئی۔ لیکن یہ جو ہے ایک صحابی ہیں، کیونکہ 1400 سال سے یہ بات چلی آ رہی ہے روایتاً
اور لوگ نقل کر رہے ہیں، اور اس جگہ پر بہت بڑا کمپلیکس ہے یہ. اور آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اور حضرت جعفر طیار جب آپ گئے حبشہ، اس وقت کہیں آپ سفر کرتے ہوئے یہاں آئے تھے. اچھا، وہ بھی غیر مستند روایت ہے. باقی جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت ساری ملکوں تک پہنچ چکا تھا، اور خراسان کا جو ایریا ہے اس ایریا تک جو ہے وہ اسلام پھیل چکا تھا، اور وہیں سے صحابہ کرام یہاں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہاں پر اسلام کی تبلیغ کی. اور ایک روایت کے مطابق جو جدہ پورٹ ہے وہاں سے صحابہ شپ میں بیٹھے اور یہاں پہ آئے تھے، اور آ کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا. اسی بنیاد پر یہاں الحمدللہ آج چائنا میں کروڑوں مسلمان ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مساجد بھی ہیں، 29,000 تو مساجد ہیں پورے چائنا کے اندر، اور کروڑوں مسلمان ہیں. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی آبادی تھی مسلمانوں کی. تو انشاءاللہ اور بھی میں اس کی اور ہسٹری بھی ہے وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو یہ مزار ہے اور لکھا ہوا ہے روضہ ابی وقاص. اب روضہ ابی وقاص سعد بن ابی وقاص نے لکھا، روضہ ابی وقاص لکھا ہے. واللہ عالم بالصواب. خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی یہ فارس اور روم کے جہادوں میں سپہ سالار رہے. جنگ قادسیہ ہوئی تو یہ جو چائنا ہے یہ خراسان کا ایریا ہوتا تھا، تو لہذا یہ فاتح ایران ہے، تو اس زمانے میں ایران بھی خراسان کا حصہ ہوتا تھا. تو روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ان کا سفر ہوا ہے وہاں پہ، یہ گئے ہیں وہاں پہ. یہ دیکھیں یہ کنواں ہے، اور یہ کنواں 1400 سال 13 سال 1300 آلموسٹ 1400 سال پرانا کنواں ہے یہ دیکھیں. اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ. واللہ عالم بالصواب حقیقت کیا ہے. لیکن یہ اب اس کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ بند ہے. ہاں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہیں سے کھولنا ہوگا، کیسے آتا ہے یہ؟ اچھا 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 واہ بھائی، یہ 1400 سال پرانا واٹر ویل ہے ماشاءاللہ. زبردست، بہترین ہے. گلاس بھی لگے ہوئے. ہاں یہ لیں. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. کیسے ہیں انکل؟ خیریت سے؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ پاکستان. کس جگہ سے؟ لاہور سے. آپ بھی لاہور سے آئے ہو؟ اچھا اچھا ماشاءاللہ. پانی پی کے دیکھتے ہیں. ویسے سبیل کا پانی کھڑو کے پی سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ. السلام علیکم یا القبور المسلمین. وہ سب قبور ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ساری قبور ہیں. یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری بہت بڑا، یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے. ویسے صحابہ کرام جو ہے وہ مختلف ادوار میں، خاص طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت زیادہ پوری دنیا کے اندر پھیلے. یہ چائنا کا جو علاقہ ہے یہ خراسان کے قریب تھا نا، قریب ترین علاقوں میں سے ہے. ماوراء النہر کا ایریا کہا جاتا تھا. اور اس مسجد کے بارے میں آتا ہے یہ مسجد صحابی ابی وقاص، یہ بڑی تاریخی مسجد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا گیا، پھر اس عہدے سے معزول بھی کر دیا گیا تھا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دوبارہ ان کو گورنر مقرر کیا گیا. اچھا، اب ان کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ اس پر بڑی تحقیق اور ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی وفات وہاں گونزو شہر میں ہوئی، چائنا میں ہوئی. یہ یقینی بات ہے کہ یہ کوئی اور صحابی رسول ہیں صحابی، کیونکہ وہاں کے علماء کی یہ تحقیق ہے اور وہ سینہ بسینہ یہ بات چلی آ رہی ہے جو بات ایتھنٹک ہے. اور وہاں کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یقینی طور پر یہ صحابی، ایک صحابی نہیں کئی صحابہ کی قبور ہیں اس کمپاؤنڈ کے اندر. لیکن ان کا انتقال جو ہوا ہے یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام ہے عقیق، وہاں پر یہ رہا کرتے تھے. اور 55 ہجری میں جب ان کی عمر 75 سال کی ہو گئی، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جو کفن ہے وہ اون کا وہ پرانا جبہ ضرور کفن کے طور پہ پہنایا جائے جس کو پہن کے میں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی. چنانچہ جب آپ کا انتقال ہوا تو اس جبے کو آپ کے کفن میں شامل کیا گیا اور لوگوں نے کثیر تعداد میں عقیدت کے ساتھ آپ کے جنازے میں شرکت کی اور آپ کو مقام عقیق سے کندھوں پر اٹھا کر آپ کے جنازے کو مدینہ منورہ لایا گیا. اور وہ زمانہ تھا جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا
مروان بن حکم آتا ہے کہ اس نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی. تو لہذا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کی کافی فضائل ہیں, پوری ہسٹری ہے, وہ آپ حضرات کتابوں میں پڑھیں. لیکن عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں جس شخصیت نے انتقال کیا وہ یہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. How are you? السلام علیکم. What is your name? السلام علیکم. السلام علیکم. What is your name? What is your name? What is your name? Name. Abdul Wahab. Ayubu. Ayubu. Husani. Hussaini. Dawudai. Dauda. Yusufu. Yusuf. MashaAllah. 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 Salaam.